کہتے ہیں کہ عام کے بعد جو مخصص آیا اس نے یا بعض افراد معلوم نکالے ہوں گی یا مجہول نکالے. اگر معلوم نکالے ہوں گے جس طرح قتل المشرکین یہ عام تھا اور ان استجارہ کے بنا من استجارہ کا اجر ہو. اب وہاں ذمیت جو ہے وہ علت ہے کس کا؟ خروج کا. تو مجھ سے وہ علت جو مخصوصین کے اندر موجود ہے اگر باقین میں موجود ہو جائے ذمیت تو وہ بھی نکلے گا. اس میں خاص اور موجود ہو وہ بھی نکلے گا. اس میں موجود ہو تو وہ بھی نکلے گا. تو اگر مخصص معلوم ہو تو ان معلومین کے اندر علت معلوم ہوگی. وہ علت معلوم اگر باقی میں موجود ہو جائے وہ نکل جائے. جس طرح کوئی استجارہ کا من المشرکین استجارہ کا وہاں استجارہ جو ہے وہ علت ہے کس کا؟ حکم سے نکلنے کا. تو اگر باقی میں استجارہ موجود ہو جائے وہ بھی نکل جائے. اور اگر مخصص موجود تھا وقت المشرکین الا تو پھر بھی یہ مشرکین نہیں بنا. کیوں؟ جس مشرک پر آپ ڈانگ اٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غازہون کا فرد ہو سکتا ہے کہ وہ مشرکین کا فرد ہو. تو تمہیں کا ثبوت اس کے لیے تقریب ہو یا سنی مخصص معلوم ہو یا مخصص موجود ہو دونوں صورتوں میں وہ عام بات کا حکم ضروری بنا. وذلك وانما جاز ذلك لان المخصص جو افراد نکالنے والا نص ہے الذي اخرج البعض عن الجمله جس نے لزمہ کو نکالا ہے جملہ مشرکین سے. لو اخرج بعض المجهول اگر وہ نکالی بعض مجهول جاء القوم الا جاء طلب الا بعض. اب آنے والوں کی اگر پٹائی شروع ہو جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں میں بازاروں میں وہ کہہ سکتے ہیں میں بازاروں میں وہ کہتے ہیں میں بازاروں میں تو سب خطر سے بچ جائے گی. احتمال باقی ہے ہر فرد معین میں. احتمال یہ کہ جاز یکون باقی اور جاز یکون داخلا تحت دلیل الخصوص نفس اور طرفات خروج و دخول برابر ہے فی حق المعین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ یہ فرض میں جملہ ان افراد سے جو داخل ہے تحت دلیل خصوص میں ترجیح دی جائے گی جانب خصوص کو. اور اگر مخصص نے نکالا تھا بعض معلوم عن الجملہ جس طرح مشرکین سے الزمہ خارج ہے اور الزمہ معلوم ہے جو پاکستان کے باشندے ہیں ناجائز ہے کہ وہ معلوم ہو بعلت موجودہ ہے. وہ علت موجودہ کیا ہے؟ استجارہ بنا لینا. اچھا جی. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة الجزئية على وجه فرض معين में ترجح جهة التخصيص ويعمل به مع وجود الاحتمال. بس یہ اقسام سے خارج بحث ہے تابع ہے خاص اور مطلق اور مقید ظاہر عام اور مطلق ایک نظر آتا ہے اور خاص اور مقید ایک نظر آتا ہے. ان دونوں میں فرق. جہاں ایک لفظ عام ہو ایک خاص ہو وہاں حمل جائز ہوگا. جیسے حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے تو حیوان کا حمل انسان پر جائز ہے. ہر انسان حیوان. اور مطلق اور مقید میں احادیث کا حمل دوسرے پر جائز نہیں. احادیث کا حمل دوسرے پر غلام یہ مطلب ہے. غلام کافر کے مقید ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے غلام غلام کافر. ٹھیک ہے. اچھا ان میں فرق ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آپ کے لیے جزئی ذہنی ہوتا ہے. جس طرح حیوان عام ہے تو یہ جزئی ذہنی انسان کا اور جزئی ذہنی کلی ذہنی پر حمل ہوتا ہے. اس لیے حیوان کا حمل انسان کے اوپر جائز ہوتا ہے. اور مطلق اور مقید کا جزء خارجی ہوتا ہے اور جزء خارجی کا حمل کوئی خارجی پر جائز نہیں ہے. ید کا حمل قواجی پر جائز نہیں ہے کیونکہ ید قواجی سے جزء خارجی ہے اور قواجی کیا ہے؟ کوئی خارجی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جزء خارجی کا حمل کوئی خارجی پر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے یہ مطلق عام سے جدا ہے اور مقید خاص سے جدا ہے. فصل بالمطلق والمقید.
سنو بھائی، ایک لفظ مطلق ہے اور ایک لفظ مقید ہے، تو ہم مطلق میں بھی مقید کی قید لگائیں گے یا مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی ترتیب پر؟ تو اس کے لیے آپ کو گستاخی میں تفصیل آئے گی کہ مطلق و مقید یا ایک واقعہ اور ایک حکم میں وارد ہوں، ایک واقعہ ایک حکم ہے، وہاں بھی اتفاق مطلق کا حمل مقید پر ہوگا اور مقید کی قید مطلق میں معتبر ہوگی۔ جیسے اس نے قسم اٹھائی تھی اور اس میں حانث ہوا، اب حانث کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن میں ایک مطلق ایک مقید ہے، تو صیام ثلاثۃ ایام، تو ایامین یہاں مطلق ہے، اور پیدل پہ ہو یا متصلاً ہو، اور ایک قرآن میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، یہ ایام مقید ہے متتابعات کے ساتھ، تو یہاں اتفاق ہے کہ وہ مطلق محمول مقید پر، تو حانث 3 روزے رکھے گا پیدل پہ یا منفصلاً بھی رکھ سکتا پیدل پہ۔ ایامین کی قرآن جو مطلق تھی وہ محمول ہوگی ایامین متتابعات پر، جو سبب بھی ایک ہے جو کہ حینث ہے، اور یہ واقعہ بھی ایک ہے جو کہ واقعہ یمین کا ہے، تو جہاں سبب بھی ایک ہو مطلق و مقید کا اور واقعہ حادثہ بھی ایک ہو، وہاں بالاتفاق مطلق کا عمل مقید پر ہوگا۔ جس طرح حانث کے بارے میں 2 حکم آئے ہیں، ایک مطلق صیام ثلاثۃ ایام، یہاں مطلق پڑھنے کے پاس پیدل پہ روزے رکھی یا ایک روزہ ایک ماہ میں رکھی، دوسرا دوسرے ہفتے میں رکھی، تیسرا ہفتے میں رکھی، یہ مطلب ہے۔ مگر دوسری قرآن میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، تو یہ مقید ہے متتابعات کے ساتھ کہ حادث روزے رکھے گا تو مسلسل متصل رکھے گا۔ اب حادثہ بھی ایک ہے جو یمین ہے اور سبب بھی ایک ہے جو کہ حینث ہے، سبب وجود شام کا جو ہے وہ حینث ہے، لہذا مطلق کا عمل کس پر ہوگا؟ مقید پر، صحیح ہے۔ اور وہ حادثہ بھی مطلق تھا اور جدا ہے اور سبب بھی جدا ہے، وہاں بھی اتفاق عمل مطلق کا مقید پر نہیں ہوگا، بالاتفاق عمل مطلق کا مقید پر نہیں ہوگا۔ بات سمجھنا ہے؟ اچھا، کس طرح زہار کے حکم میں شون مقید ہے کس کے ساتھ؟ من قبل ان يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا